बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस झूठ और चोरी शुदा मैंडेट पर खड़े इस निज़ाम को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और अब क्या कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी निज़ाम अगर नहीं चल पाता तो फिर क्या करना है? कब तक इस बैसाखियों के सहारे खड़े निज़ाम को सहारा देने की कोशिश की जाएगी और लोगों पे इन बेवकूफ़ों को, इन डकैतों को, इन चोरों को मुसल्लत किया जाएगा। अब जनाब, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस निज़ाम को बचाने के लिए और इमरान खान को गिराने के लिए अब क्या नए इकदामात किए जा रहे हैं। और सिलसिला ये थम नहीं पा रहा। अगर आप इलेक्शन से पहले मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी तोड़ दी गई, किस तरह इलेक्शन में जो है वो डाका डाला गया अवामी मैंडेट पर और 17 सीटों वालों को मुसल्लत किया गया इस अवाम के ऊपर। और फिर जो कुछ भी काजी फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ किया, इस हुकूमत ने अदलिया के साथ किया और 26वीं आईनी तरमीम के तहत जितने अंडे दिए गए उनमें से अब जो बच्चे निकल रहे हैं, क्या ये कौम, ये पाकिस्तान उस तरमीम के जो बच्चे हैं आगे, छोटे छोटे जो शैतानी बच्चे अगर आप उनको कहें, कब तक उनको ये बर्दाश्त करती रहेगी कौम? कब तक पाकिस्तान इस 26वीं आईनी तरमीम की जो सामने आ रही हैं अब जाके छोटे छोटे शैतानी बच्चे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जज को ये कहना पड़ रहा है कि हम जज हैं भी हैं या नहीं है। तो जनाब, अब नई क्या कार्रवाइयां डाली गई हैं? जो बंदा बोलेगा हुकूमत जनाब उसको पकड़ के जेल में डाल देगी। और उसके साथ साथ अब इनको क्योंकि पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हमने दिलवा दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी थी अपील में जाने की। अब समझ आई कि 1 महीना क्यों लेट किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो एक लंबी छलांग मारी गई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, वो छलांग के आपको वो बताएंगे और उसके फिर साथ साथ बताएंगे आपको कि कल से एक खबर बड़ी गर्म है कि जी मलिक रियाज साहब जो है उन्होंने धमकी दे दी है, बिल्कुल वैसी धमकियां जैसी नवाज शरीफ साहब धमकियां देते रहे हैं। तो अब मलिक रियाज साहब क्या कर सकते हैं और नवाज शरीफ साहब क्या धमकियां देते रहे हैं, कौन सी धमकी जनाब ज्यादा मजबूत है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जनाब शुरू करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक आज अजीबो गरीब कार्रवाई, जितने भी कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी बेचारे इस चीज पे चीख रहे हैं कि हमने कभी अपने 5 साल 7 साल तारीख में ऐसे होते नहीं देखा कि कोई नया जज अपॉइंट हुआ है और आते ही उसको हाई प्रोफाइल केस दे दिया जाए। लेकिन ये मैसेज आज जो हरकत की गई शायद इमरान खान साहब को और उनकी लीगल टीम को दिया गया कि जनाब आप जितना कॉन्फिडेंट है ना कि आप अपील दायर करेंगे और आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, तो हमने सेटिंग कर लिया है, इसलिए फैसला लेट करवाया था। अब आपके केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस है ना, वो जनाब इनाम अमीन मिनहाज साहब जैसे जो काबिल जज है ना, जो भी 10वें नंबर पे हैं, उनके सामने लगेंगे। तो जनाब, तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें थी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। दरख्वास्त की समाअत जनाब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी और बेंच भी तश्कील जनाब दे दिया गया और नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब दरखास्तों की समाअत करेंगे। और इससे पहले जनाब गुज़िश्ता हफ्ते जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो समाअत की थी और उन्होंने इतराज़ात लगाए थे कि इतराज़ात खत्म करें और उसके बाद दोबारा समाअत के लिए इसको जनाब मुकर्रर करें। तो उन्होंने इतराज़ खत्म कर दिया, उन्होंने जज ही बदल दिया। उन्होंने कहा लें जी आप तब्दील, इतराज़ भी खत्म। ठीक है जनाब, अब इनाम साहब की अगर बात करें, मिनाज साहब की, तो जो GHQ हमला केस चल रहा है उसके जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी इनाम साहब के भाई हैं। तो उससे अंदाजा आप लगा लें कि बरीयत की दरखास्तें जो ये हैं ये खारिज कर दी जाएंगी। इस पे फैसला ये सुनाया जाएगा कि जनाब नहीं, चलता रहेगा मामला। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही ये बात कर चुकी है कि इसमें बारीक वारदात डाली गई है। 2018 के कवानीन के मुताबिक सिर्फ रसीदें जमा करवानी थी और 2023 में जो नैब एक्ट आया है या जो नया एक्ट आया है उसके तहत आपको तोहफे जमा करवाने थे। तो इमरान खान साहब ने रसीदें जमा करवा दी थी, केस ही नहीं बनता। उसके बाद ये बरीयत की दरखास्तें जमा करवाई गई। लेकिन अब जनाब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बताते हैं कि आमिर फारूक साहब कर क्या सकते हैं। आमिर फारूक साहब ने उस बंदे को जो अभी अपॉइंट हुआ है 4 दिन पहले, और उनसे हलफ लिया और हलफ लेते ही उनको हाई प्रोफाइल केस दिया कि जनाब आप 10वें नंबर पे हैं, लेकिन चलें आप इंटर्नशिप करें इमरान खान साहब के केस पे। और फिर साथ साथ ये मैसेज है इमरान खान साहब को कि आप अगर उसके लिए भी आएंगे ना 190 मिलियन पाउंड के लिए भी, तो वो भी या तो आजम चौधरी साहब के सामने रखा जाएगा केस,
یا یہ سنیں گے اس سے قابل جج ہمارے پاس پچھلے 8 جج جو ہے نا وہ اتنے قابل نہیں ہیں، یہ دونوں سب سے زیادہ قابل ہیں، ان کے سامنے کیس لگائیں گے، پھر یہاں پہ بھی معاملہ وہ بھی لٹکایا جائے گا اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اب حکومت نے کیونکہ یہ بھی کر لیا عمران خان کو، اب اس میں بھی مزید لٹکانے کی کوشش یا ان کی رہائی میں جو ہے وہ آڑ ڈالنے کی کوشش ہے، تو چلیں ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ جناب پہلے بھی بہت سے ایکٹ لے کے آئے گئے کہ جناب عوام جو بولتی ہے، انفارمیشن جو لوگوں تک جاتی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اب جناب کب تک یہ معاملات جو ہیں یہ کنٹرول ہوں گے؟ اور آپ نے سب کچھ کر کے دیکھا نہیں کنٹرول ہو پائے، اور اب آج جو آپ پیکا ایکٹ میں ترمیم لے آئے ہیں، اگر یہ کر کے بھی آپ سے انفارمیشن کنٹرول نہ ہوئی لوگوں تک، پھر بھی کیونکہ وہ تو کسی نہ کسی طرح سے چیزیں پہنچ رہی ہیں، جیسے آپ 26 نومبر پہ پاکستانی میڈیا کو آپ نے کنٹرول کیا لیکن وائس آف امریکہ نے پوری ڈاکومنٹری کر دی۔ تو جناب آج ترمیم لائی گئی اور اس ترمیم کے مطابق جناب جھوٹی خبر پھیلانے پر 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ پیکا ایکٹ ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش، ترمیم کے تحت ڈیجیٹل رائٹس کے لیے 4 ادارے بنانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی آن لائن مواد کی تعریف میں 16 اقسام کا مواد شامل ہے۔ اسلام مخالف، ملکی سلامتی کے خلاف مواد، غیر اخلاقی اور توہین نے عدالت یا اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کے لیے اکسانے والا مواد شامل ہے۔ غیر قانونی مواد میں گستاخانہ، تشدد، فرقہ وارانہ اور منافرت کو ہوا دینے والا مواد بھی شامل ہوگا۔ فحش مواد، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی، جرائم یا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی پر مشتمل مواد بھی غیر قانونی مواد کی تعریف میں شامل ہوگی۔ جعلی یا جھوٹی رپورٹس، آئینی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف الزام تراشی پر بھی مبنی مواد غیر قانونی ہوگا۔ عدلیہ یا مسلح افواج کے خلاف الزام تراشی، بلیک میلنگ اور حتی کہ عزت پر مبنی مواد بھی غیر قانونی تصور ہوگا۔ تو جناب کوئی نہیں بولے گا، سب چپ رہیں گے، کسی نے بات نہیں کرنی۔ اب جناب ایک معاملہ جو طارڑ صاحب ہیں، ان کی بھی ہمت کو بھی واقعی اسلام کے جناب، وہ شخص ملک ریاض صاحب جو نواز شریف صاحب کو دبئی میں ملنے جاتے ہیں رولز رائس میں بیٹھ کے، یا وہ شخص جس نے آصف علی زرداری صاحب کو لاہور کے اندر بیریا ٹاؤن کے اندر جناب بلاول ہاؤس دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اب پنگا لیا جا رہا ہے، اور بڑی کل سے یہ خبر گرم ہے کیوں پنگا لیا جا رہا ہے۔ اب ایک وجہ تو یہ اس کی بتائی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا بڑے عرصے سے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آپ گواہی دیں اور عمران خان صاحب کو پھنسا دیں، اور تب بھی 2024 کے اندر بھی جب ان کے راول پنڈی والے بیریا ٹاؤن پہ چھاپا مارا گیا، تب بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، جتنا آپ نے تنگ کرنا ہے آپ کر لیں۔ اور آج بھی جناب جب کل ملک ریاض صاحب کے خلاف نیب نے پریس ریلیز جاری کی اور اس نے کہا کہ جناب ملک ریاض صاحب کے خلاف بہت سے کیسز چل رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، مطلب بیریا ٹاؤن یا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص جو اب بحریہ ٹاؤن دبئی کے اندر ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک سوسائٹی کھڑی کر رہے ہیں، ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی لینڈ پرچیز کرے گا اور تھرو لیگل چینل بھی کرے گا تو اس کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ اب نیب یہ کس قانون کے تحت کہہ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے پراپر چینل کے تھرو پیسے بھیجے ہیں، وہاں پہ انویسٹ کیا ہے، تو کیا جناب آپ کا سٹانس ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک ریاض صاحب کے اگر کوئی پروجیکٹ میں وہاں پہ انویسٹ کرے گا تو وہ منی لانڈرنگ میں جائے گا؟ چلیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پہلے بہت سا اس طرح کا پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو قانونی نہیں ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ پھر جناب ملک ریاض صاحب کا جو اس پہ رسپانس آیا، انہوں نے آج پھر سے ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو اس میں اہم باتیں کی، انہوں نے ایک تو یہی کہا کہ جناب جو مرضی کر لو، پہلے بھی نہیں ماننا تھا، اب بھی نہیں مانوں گا، اور جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی بھی کرائی، ویسی ہی دھمکی جیسے نواز شریف صاحب کرواتے ہیں کہ جناب میرے دل کے اندر بہت سے راز ہیں 20-25 سال سے جو میں چھپائے بیٹھا ہوں، اگر میں وہ بول دوں گا۔ اور ساتھ ساتھ جناب اسامہ غازی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ آج بتایا کہ 4 ایپیسوڈز کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب ثبوتوں کے ساتھ کروا چکے ہیں، اور جب ان کو پتا چلا نا کہ اس کی پہلی ایپیسوڈ آنے والی ہے، تب ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نا، ان کو اب خطرہ ہے، کیونکہ ملک صاحب جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں دبئی میں، تو اوورسیز جو پہلے پاکستان میں پراپرٹی خریدتے تھے، یہاں پہ پیسہ بھیجتے تھے، اب وہ دبئی میں
خرید رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ملک صاحب کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب آپ وہاں پہ ان کا جو کاروبار ہے اس کو تنگ کیا جائے۔ پھر ملک ریاض صاحب، اگر آپ نے صرف باتیں کرنی ہے نا نواز شریف صاحب کی طرح، آپ کے 20-25 سال پچھلے اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف ہے، آپ بولیں، آپ کے دل میں جو راز ہے آپ بولیں۔ آپ صرف نواز شریف کی طرح دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب سے نواز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ کا خواب ٹوٹا ہے نا، وہ بھی جب بھی پاکستان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی میرے دل میں بڑے راز ہیں اور میں جناب وہ راز بول دوں گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ بالکل وہی باتیں جو ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اگر صرف دھمکیاں دینی ہیں، لوگوں کو بتانا نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، تو پھر بہتر ہے آپ دھمکیاں بھی اپنے پاس رکھیں، پھر ٹویٹ کر کے نہ بتائیں۔ یا تو لوگوں کو بتائیں کہ جو یہ لبادہ اڑے شرافت کا یا دیانتداری کا یا امانت کا، کوئی بھی پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کا پردہ اگر آپ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹائیں۔ اور ملک ریاض صاحب کے ساتھ اگر یہ پنگا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کون لائل ہے کون نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب کے ساتھ پنگا لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے نام، وہ سیاستدان جو ان سے مستفید ہوئے، وہ صحافی جو ان سے مستفید ہوئے، وہ میڈیا چینلز جو ان سے مستفید ہوئے، اور وہ ریٹائرڈ جنرل یا وہ ریٹائرڈ جج صاحب جو ان کے پاس نوکریاں کرتے رہے، یا وہ سیاستدان جنہوں نے ان کی دی ہوئی گاڑیاں چلائیں، جنہوں نے ان کے دیے ہوئے گھر استعمال کیے، ان سب کا نام اگر سامنے آتا ہے تو لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ چن لیں کہ پچھلے 30 سے 40 سال جس کی ملک ریاض صاحب باتیں کر رہے ہیں اس میں کون ملک کے ساتھ لائل تھا کون نہیں تھا۔ لیکن یہ صرف باتیں دھمکیوں تک لگ رہی ہیں کہ ادھر سے ادھر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، وہاں سے ادھر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب ڈیل حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب دونوں الزامات میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔